اہم خبروں کی سرخیاں۔ راولپنڈی کے سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی کا نفاذ۔ خوراک کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ محکمہ صحت سندھ کی سینٹرل پروکیورمنٹ کمیشن اور کرپشن کے دلدل میں پھنس گئی۔ سرکاری ہسپتالوں میں سرجیکل آئٹمز نہ ہونے کے باعث آپریشن ملتوی ہونا معمول بن گئے۔ کورونا کے وار جاری۔ ڈاؤ یونیورسٹی اور امریکہ کی جامعہ کے مابین معاہدہ۔ سیکریٹری صحت سندھ 3 ہفتوں کی چھٹیوں پر۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مطالبات کی تصدیق کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری خزانہ سندھ نے تصدیقی تقابلی مراسلہ صوبوں کو روانہ کر دیا۔ پاکستان نرسنگ کونسل کی رجسٹریشن کے لیے من پسند رشوت خور انسپیکٹروں کے ذریعے سندھ اور پنجاب میں متنازع مشکوک معائنے کا عمل جاری۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو فوراً کر دیں۔ اب آپ خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ تحریک انصاف پاکستان کے لانگ مارچ کے پیش نظر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی ممکنہ صورتحال کے باعث ہنگامی طبی امداد کے لیے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سرجنز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اور نرسنگ اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر کے چاروں ہسپتالوں میں معمول کے آپریشن ملتوی کر کے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی سینٹرل کمیٹی، جس کے چیئرمین سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس کئی عہدوں کے حامل پروفیسر امجد سراج میمن ہیں، جو اس حوالے سے کوئی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کی تقرری واٹر کمیشن کے فیصلے سے بھی انحراف ہے اور یہ کمیٹی خلاف قانون ایڈیشنل سیکریٹری ابراہیم میمن اور عدنان رضوی کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ دونوں شخصیات کمیشن اور کرپشن کے حوالے سے جادوئی صلاحیت کے حامل بتائے جاتے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق ابراہیم میمن کالا پل پر نرسنگ ڈائریکٹوریٹ کی عمارت کے گراؤنڈ فلور پر اپنے ان آفیشل دفتر میں زائد کمیشن دینے والی کمپنیوں سے تمام امور طے کر چکے ہیں، لیکن رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی ختم ہونے میں 1 ماہ باقی ہونے کے باوجود سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کمپنیوں کا انتخاب اس لیے نہیں کر سکی ہے کہ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیچوہو نے تاحال جادوگر ابراہیم میمن کی کمپنیوں کی منظوری امریکہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ دوسری جانب اس تاخیر کے باعث پہلے احتجاج کے باعث روز معمول کے آپریشن عملے کی وجہ سے اب احتجاج ختم ہونے کے بعد سول، جناح سمیت صوبے بھر کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں معمول کے آپریشنز سرجیکل کا مکمل سامان نہ ہونے کے باعث ملتوی ہو رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ آرتھوپیڈک اور گائنی کی سرجریاں متاثر ہیں اور نجی ہسپتالوں کی چاندی ہو گئی ہے۔ قومی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 30 نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 43 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور امریکہ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ کے درمیان سائنس و ٹیکنالوجی، تحقیق و ایجادات میں اشتراک و تعاون بڑھانے، اساتذہ و طلباء کے وفود کے تبادلوں کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں دستخط ہوئے۔ دستاویز پر ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی اور یونیورسٹی آف میری لینڈ بالٹی مور کے کارڈیک زینو ٹرانسپلانٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر منصور محی الدین، جو گریجویٹس ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کے صدر بھی ہیں، دستخط کیے۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر اشر آفاق بھی موجود تھے۔ سیکریٹری صحت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ 3 ہفتوں کی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ ان کی چھٹیوں پر جانے کی وجہ بتائے بغیر کہا گیا ہے کہ ان کی جگہ ڈاکٹر نواز سوہو کو مقرر کرنے کا کہا گیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق ان چھٹیوں کا تعلق سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے حتمی فیصلے سے منسلک بتایا جاتا ہے۔ ادارے شماریات کے مطابق خوراک کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے باعث مہنگائی کی شرح 30% سے زائد ہو گئی ہے اور ضروری اشیاء صرف تازہ دودھ، آٹا، چینی، آلو، انڈے، مرغی، گائے کا گوشت سمیت دالوں اور سبزیوں کی قیمتیں بے حد بڑھ گئی ہیں۔ محکمہ صحت سندھ اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مابین ہونے والے مذاکرات کی روشنی میں مطالبات کو حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے پیش رفت جاری ہے۔ گزشتہ روز اس حوالے سے حکومت سندھ کی کمیٹی کے سربراہ ایڈیشنل سیکریٹری خزانہ نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے محکمہ خزانہ کو محکمہ صحت کے ملازمین کو دیے جانے والے الاؤنسز اور سہولتوں کی تصدیق کے لیے مراسلہ جاری کر دیا ہے، جس کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان نرسنگ کونسل کی رجسٹریشن کے لیے معائنہ ٹیموں اور رجسٹرار کے فرنٹ مینوں کی رشوت طلبی کی آڈیو کیسٹ لیک ہونے کے باوجود من پسند اور بدنام زمانہ انسپیکٹروں کے ذریعے سندھ اور پنجاب میں نجی نرسنگ اسکولوں کے معائنے کا کھیل جاری ہے، جس کا ثبوت 7 نومبر کو PNC کا یہ حکم نامہ ہے، جسے اسکرین پر دیکھنے کے علاوہ معائنہ ٹیم کے انسپیکٹرز
اور ٹیموں کی تصاویر بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والا PNC کی جانب سے نامزد انسپکٹر شاعر خان خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اور آصف خٹک کے نجی نرسنگ اسکول الفجر نرسنگ انسٹیٹیوٹ کا پرنسپل ہے۔ قانونی طور پر اسے رجسٹرار فوزیہ مشتاق نے کیوں نامزد کیا، یہ بات صاف اور واضح ہے۔ اسی طرح سندھ میں آنے والے انسپکٹر سجاد علی YNA کا عہدیدار ہے، جسے سندھ میں YNA کے اعجاز کلیری کی شراکت میں قائم اسکولوں کے معائنے کے لیے بطور خاص بھیجا گیا۔ اعجاز کلیری سرکاری ملازم ہونے کے ساتھ اکیلے ہی محکمہ صحت سندھ کے ایک سابق ایڈیشنل سیکرٹری تک جو تاحال حاضر سروس ہیں، وہ بھی نجی نرسنگ اسکول کے بزنس میں خلاف قانون ملوث ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو آئینی طور پر ان عناصر کے خلاف فوری طور پر کارروائی عمل میں لانی چاہیے اور اسی طرح سے جامشورو کے مشتاق سومرو جیسے بدنام زمانہ افسر کو PNC سے فارغ کرانا چاہیے۔ خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔